بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، آج خیال میں یہ آیا کہ 8:30 بجے تک کھانا کھا لیں گے، اور ایک کافی ایمرجنسی ہے، کچھ دوست جو فارن سے آئے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملنا ضروری ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم کھانا 8:30 کر لیتے ہیں، اور یہ جو پون گھنٹہ ہمارے پاس ہے اس میں ہم سوال جواب کی نشست کر لیں، کیونکہ اگر قرآن کریم کی بات کروں تو ممکن ہے وہ ذرا لمبی ہو جائے۔ اور ایک بات یہ خیال میں تھی کہ اگر آپ لوگ اس پہ راضی ہوں تو ہم اپنی اس نشست کو جمعرات پہ لے جائیں، تو صرف میرے لیے سوٹیبل ہے کہ مجھے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، تو تھرسڈے ایوننگ میں اسے کر لیا کریں، پھر کافی وقت ہو جاتا ہے۔ شاید یہ نشست ہماری بڑھ بھی جائے، کیونکہ میں نے ابھی خود پہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے منٹ بولنا ہے، تو تھرسڈے کو کر لیں۔ کیوں جی؟ بس اس کمنگ تھرسڈے سے پھر انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ سوالات شروع کیجئے جو بھی، کیونکہ وہ بھی ایک ضروری عنصر ہے نا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ شروع کریں، آج کی نشست اسی کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ 8 سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمان، میرا سوال یہ ہے کہ 8 صدی سے 13ویں صدی تک، 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک، 13ویں صدی ہجری تک، ہجری تک مسلمانوں میں بڑے بڑے مفکر پیدا ہوئے، فلاسفر جیسا کہ الخوارزمی، ابن سینا، اور مطلب باقی فقہ میں بھی بہت بڑے کام ہوئے۔ اس وقت ڈیبیٹس فری ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد 13ویں صدی کے بعد مطلب رجعت پسندی اور قدامت پسندی آ گئی، تو اس کی کیا مطلب مسلمانوں میں اس طرح تفکر اور تدبر کا ماحول نہیں رہا کہیں پر بھی، نہ ہندوستان میں بھی، نہ جس طرح عراق میں بھی تھا، پاکستان میں جو بالکل نہیں رہا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ مطلب اس وقت معتزلائٹ اور اشرائٹ کی ڈیبیٹس بھی ہوتی تھی، ابھی بالکل نہیں ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 8ویں سے 13ویں صدی ہجری تک 9، 10 اور 3، 13 یعنی 500 سال، ہم تو سمجھتے ہیں اس پین کو بڑھا لینا چاہیے کہ کم سے کم بھی 1200 سال تک مسلمانوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے، اور ان 1200 سال میں اب سب کانٹیننٹ کو بھی اگر جمع کر لیں تو پھر آپ شاہ عبدالعزیز صاحب، محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، اورنگزیب عالمگیر، حضرت مجدد الفسانی، سرہندی، اور امام غزالی اور نووی اور ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن کثیر اور ابن عبدالہادی رحمہم اللہ، ایک طویل فہرست ہے جسے گننا دشوار ہے۔ یہ اللہ نے اپنا دامن جھٹک دیا دنیا پہ، اور ایک سے ایک بڑا ہیرا اور ایک سے ایک بڑا کوہ نور اس امت میں پیدا بھی ہوا، اور اس کی ضیاء افشانی جو تھی اور اس کی جو کرنیں ہیں ابھی تک امت پہ سایہ فگن۔ اس کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں کہ زوال جو امت کا ہوا، اس موضوع پہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، اور زوال کو روکنے کے لیے لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ مصلحین اور مجددین بہت سے آئے، جنہوں نے پوری ہمت اور کوشش کی کہ کسی طرح یہ زوال رک جائے۔ اس کی آخری بہت بڑی کوشش حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک تھی۔ اس زوال کو روکنے کی اگر آپ پازیٹیو سائڈ پہ جائیں تو بہت بڑی کوشش قیام پاکستان بھی تھا، کہ انہوں نے، بڑوں کو تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن جو چھوٹے تھے مسلمان جو مسلم لیگ میں آ گئے تھے، علی گڑھ کے لوگ جو آ گئے تھے، اسی طرح یو پی کے لوگ خاص طور پہ، تو یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ہی لوگ کوئی برے تھے، بلکہ
مخلص، بہرحال مخلص لوگ تھے. ان سب نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح تقسیم کے بعد بھی ایک بڑی سلطنت آ جائے، لیکن مسلمانوں کو جس چیز نے تباہ اور برباد کر دیا اور امت زوال میں چلی گئی، وہ کئی وجوہ میں سے ایک ان کی ریاست کی حکمرانی کی طلب کہ اس کو اتارو. باہمی جنگیں، یہ شہزادہ سربراہ بنے، اس شہزادے نے اس کے خلاف بغاوت کر دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگیں لڑنی کوئی اتنی آسان نہیں ہوتی، اور وہ آسان جنگیں تھیں کہ میدان جنگ میں دو لشکر آپس میں ٹکرائے تو ختم ہو گئے، ایک غالب و ایک مغلوب ہو گیا. لیکن ہمارے دور میں اور بالکل مغلوں کے آخری دور میں بھی لڑائیوں کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک کی اکانومی اس میں جھونک دی جائے. اس کی حالیہ بہت واضح مثال پاکستان اور انڈیا کا ٹکراؤ ہے کہ ہمارے حافظ سید عاصم منیر صاحب نے یہ بتایا کہ ان لوگوں کو جیت ہوئی ہے، ہم لوگوں کو جیت ہوئی، ان کو شکست ہوئی ہے. لیکن آپ اس کے بعد بجٹ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنا بڑا بجٹ ہے جو دفاع کے لیے گیا ہے اور تعلیم کے لیے کتنا رہ گیا. اگر دفاع کو اتنی ضرورت نہ ہوتی تو تعلیم کو زیادہ پیسے مل جاتے. تو اس لیے بہت بڑا فیکٹر جو ممکن ہے، آپ حضرات اختلاف کریں، کوئی حرج نہیں، ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنی رائے دیں، آپ کو بھی حق ہے. ہمارا خیال ہے کہ بہت بڑا فیکٹر علم کا زوال ہے کہ ہم پڑھنے سے رہ گئے. امت کا زوال اس سے ہوا ہے کہ تعلیم نہیں رہی. اب یہ جو 2.5 کروڑ ابھی اسکول سے باہر پھر رہے ہیں نا، یہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ اور یہ بالکل سامنے ہے، 10 سال گزرنے ہیں، یہ 2.5 کروڑ بچے، انہیں کوئی بھی بڑی طاقت استعمال کر لے گی. آپ 1000 اختلاف رکھتے ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ یہ جو بلور خاندان ہے نا، ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں اور ان کے جو روابط رہے ہیں، خان عبدالغفار خان اور خان عبدالولی خان، ان لوگوں سے ان کے جو روابط رہے ہیں وہ پڑھیں. اس میں ایک جگہ یہ آئے گا کہ خان عبدالولی خان ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتے رہے کہ پرائی جنگ میں نہ حصہ لو، پاکستان میں یہ اکانومی بیٹھ جائے گی، اس طرح ہوگا. اس میں ایک بات انہوں نے بڑے عجیب کہی، انہوں نے کہا یہاں علمی ترقی کا سلسلہ رک جائے گا. کہنے کا تو یہ ایک فکرہ ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری قوم ہے، 2.5 کروڑ بچے. یہ اب کیا پلاننگ کی جائے کہ کسی بڑی مزید جنگ کا یہ حصہ بنے، 30-40 لاکھ مارے جائیں، انہیں پیسے دے دیے جائیں، خطے کی ہیئت تبدیل کر دی جائے. تو یہ جو حکمرانی کی ہوس تھی، اس نے خلافت ترکیہ کو توڑا. خلافت ترکیہ ایسے ہی نہیں ٹوٹ گئی تھی، اس خلافت کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. وہ بغاوت کرنے والے عرب تھے، آل سعود تھے. آل سعود نے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کام کیا. اردن کے بادشاہ تھے، یہ جو موجودہ ہے اس کا پردادا فیصل تھے. اس لیے پھر اور حکمران بھی انہوں نے سارے حصے بکھرے کر لیے. تو یہ جو اقتدار کی ہوس تھی نا، اس نے امت کو برباد کر دیا. ہمیشہ سیکنڈ جنریشن اہلیت کی بنیاد پہ آتی ہے، نسب کی بنیاد پہ نہیں. بس جس دینی ادارے میں، جس دنیاوی کام میں، حکومت کے کسی کام میں اگر باپ کے بعد بیٹا آ گیا تو اس کے خلاف پہلی لیئر یہ اٹھتی ہے کہ یار یہ باپ کے مقابلے میں کچھ نہیں.
تو اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں باپ کا اصل جانشین ہوں۔ اس کی صلاحیتیں تعمیر میں بھی لگتی ہیں اور دفاع میں بھی لگتی ہیں۔ اقتدار اور اختیارات کوئی پلیٹ میں نہیں ہوتے کہ پیش کر دیے جائیں، وہ دوسری نسل ثابت کرتی ہے اور بالعموم ثابت نہیں کر پاتی۔ یہ زوال کی پہلی چیز ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام میں کہاں پر اس وقت اہلیت کی بنیاد پہ حکومتیں بدلتی؟ اردن دیکھ لیں، سعودیہ دیکھ لیں، شام، عراق، مصر، دبئی، مراکش، افریقہ، خود ہمارا ملک۔ تو اہلیت کی بنیاد پر اگر انتخاب نہیں ہوگا اور وراثت آئے گی تو وراثت میں 3-4 نسلیں چل جائے گی، وہ تو اب وہ بھی نہیں رہا، پھر تباہ ہو جائے گی۔ دکھ ہوتا ہے مثال دیتے ہوئے، لیکن خود ANP کو دیکھیں، کدھر گئی وہ باتیں اور کدھر ہے اب کی قیادت۔ تو امت میں زوال کا ایک سبب یہ رہا کہ قیادتوں پہ جنگیں ہوتی رہی اور کوئی بھی کلچر ڈیولپ نہیں ہونے پایا۔ دوسری اس امت کے زوال کا سبب یہ ہے کہ علم نہیں رہا، تعلیم کے لیے جد و جہد نہیں رہی۔ ہمارے ہاں ادارے بن رہے ہیں، سکولز بنا لیے، 50 سکول بنا لو، 100 سکول بنا لو، یہ علم کا، یہ سکولز کا، یونیورسٹیز کا ایک کوئی بھی جماعت کر رہی ہے، لیکن کیا وہ بچوں کو جو کچھ پڑھا رہے ہیں اس سے کوئی طالب علم صحیح طور پر وہ انسان بن رہا ہے؟ انسان تو خیر تربیت سے بنتا، تربیت تو بالکل ختم ہو گئی، نہ مدارس میں تربیت رہی ہے، نہ یونیورسٹیز میں، نہ کالجز میں۔ وہ تو بات ہی الگ ہے نا، تعلیم بھی نہیں رہی۔ جو نصاب آپ پڑھتے ہیں، کیا اس وقت دنیا میں ترقی یافتہ قومیں یہی پڑھ رہی ہیں؟ انہیں پتہ بھی نہیں ہے اب اس نصاب کا، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ تم اب تک یہی پڑھ رہے ہو۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ایسی ماڈرن ایجوکیشن پڑھائی جائے، پلس اس میں دین میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو اسے پڑھنی چاہیے۔ یہ دینی ماحول کا بھی اس پہ بوجھ ہے، برڈن ہے۔ اسے آپ کیوں وہ سبجیکٹس دین کے پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں؟ پورے ہمارے نصاب تعلیم میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کیا تھی، وہاں حالات کیسے تھے، تبدیلی کیسے آئی تھی، دنیا میں اسلام کس قسم کی تبدیلی چاہتا ہے، خلافت کیا چیز تھی، خلفاء کے کارنامے کیا تھے۔ خلفاء اتنے وسیع الذہن تھے۔ میں صرف ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے کافی طویل خطبہ اس میں دیا۔ انہوں نے کہا، لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک پیالی ہے یا پیالہ ہے اور اس میں مکھن ہے، تو میں نے دیکھا ایک مرغا آیا ہے اور مرغے نے اس پیالے کو چونچ مار مار کے توڑ دیا اور مکھن زمین پہ گر گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر لی ہے کہ وہ مکھن میں ہی ہوں، اور عربوں میں مرغا نہیں ہوتا، یہ اجمی ہوتے ہیں جو مرغے پالتے ہیں، تو عجم کا کوئی آدمی آئے گا اور مجھے شہید کر دے۔ وہی ہوا جو انہوں نے تعبیر لی تھی کہ ایرانی ایک آدمی نے آ کے شہید کر دی۔ اس خطبے میں انہوں نے جو کمال کی باتیں سیاسی طور پر کہی ہیں نا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی کہ جب شام میں ابو سفیان کے بیٹے یزید کا انتقال ہوا تو میں ان کے بھائی معاویہ کو حکومت دے دی،
معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ابھی میں اپنی بات سے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے آگے یزید کو محبت اس لیے دی اپنے بیٹے کو کہ بھائی سے انہیں بڑی محبت تھی، تو اپنے بیٹے کا نام بھی یزید بھائی کے نام پہ رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی، پہلے یزید بن ابو سفیان رہے، پھر میں نے وہ جگہ معاویہ بن ابو سفیان کو دے دی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں بھائیوں کی حکومت سے وہاں شام میں بنو امیہ کا غلبہ ہو گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ ایک اموی یزید بن ابو سفیان کے بعد وہاں کا گورنر کسی اور کو بناتا، لیکن لوگوں یہ میری غلطی۔ خلفاء تو یہ تھے۔ بڑے مجمع میں وفات سے چند دن پہلے ایسی بات کرنا یہ سیاسی تدبر کی دلیل ہے، ان کا خطبہ کمال کا ہے۔ تو یہ جو قلت علم ہوئی نا، کوئی نہیں پڑھاتا ان چیزوں، مقدمہ ابن خلدون کہاں پڑھاتے، شاطبی کو کہاں پڑھاتے، سیاسیات کو پڑھانا ہے، سی ایس ایس کے بچوں کو پڑھانا ہے تو کم سے کم اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ حکمرانوں کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور پبلک کا اور ان کا رابطہ کیسے۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں یونیورسٹیز میں نصاب، ماحول، بلکہ اس پہلی بات کو ذرا بڑھا لیتے ہیں۔ اب میٹرک کا بچہ حج کے چیزیں پڑھ رہا ہے، کیا ضرورت ہے یار، اسے کوئی حج کرنے تھوڑے ہی چلے جانا۔ کئی کتابیں میں نے دیکھی نکاح اور طلاق کی مسائل، ضرورت کیا ہے، ان کو وہ کچھ پڑھاؤ جو ان کی عمر کے حساب سے ضروری ہے۔ جب نکاح کرے گا تو پڑھ لے گا اس کے مسائل بھی، طلاق دینے ہوں گے تو اس میں شعور پیدا ہونا چاہیے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں مدارس میں بھی تعلیم کا ہے۔ میں تو اسی کے خلاف ہوں کہ مدارس میں عصری تعلیم بھی لائی جائے۔ وجہ کیوں آپ نے عصری تعلیم حاصل کرنی؟ اس کے نتیجے میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ میٹرک سے کم بچہ درس نظامی میں نہیں آ سکتا۔ بھئی جس نے اچھے مارکس میں میٹرک کیا ہے وہ آپ کے یہاں مدرسے میں آئے گا ہی کیوں؟ وہ تو کہے گا یار میں جاتا ہوں کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں۔ آپ اس بچے کو کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہ وہ اچھا آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، سی ایس ایس میں بن سکتا ہے، نہ وہ مولوی اچھا بن سکتا ہے۔ ٹائم کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، پڑھنا کتنا ہے، ٹائم کتنا ہے۔ اس کی عمر 25 سال نہیں ہوتی اور ماں باپ کہتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں ان نظروں سے کہ بیٹے اب پیسہ لاؤ۔ تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مدارس میں آنے والے بچوں کو ہم کہیں بیٹے انگلش اور تعلیم ہوتی رہے گی نا، پہلے تو تم اپنا نصاب پڑھو، فلسفہ پڑھو، منطق پڑھو، میتھمیٹکس پڑھو، جیومیٹری پڑھو۔ یہ ہمارے اپنے علوم ہیں جو درس نظامی میں کبھی شامل تھے۔ مجستی ایک کتاب پڑھاتے تھے درس نظامی میں، مجستی جیومیٹری کی کتاب تھی بنیادی طور پر۔ میں عمر بھر تلاش کرتا رہا کہ یار 1920 میں 1930 میں بھی پڑھاتے تھے، اب کتاب گئی کہاں، کتاب ہی نہیں ملی۔ وجہ اس کی یہ کہ مولویوں نے بھی ایک حد تک پڑھا، انہوں نے کہا یار کون مجستی کو پڑھے، چھوڑو، وہ چھپنی بند ہوگی تو ختم ہو گئی۔ اس لیے ندوہ کا جو نصاب میں نے کہا ہے کئی جگہ پہ، میں نے کہا یہاں پہ صرف ان بچوں کو لیا جائے جو مغربی تعلیم میں بہتر سے بہتر کام کر سکیں۔ مثلا آپ میڈیکل کالج بنائیں، مثلا آپ اپنا لاء کالج بنائیں، لاء کالج کو 4-5 سال کے لیے رکھیں، عربی پڑھائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹے برٹش لاء یہ کہتا ہے، پاکستان کا لاء یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اور ڈائریکٹ تم عربی کتابوں سے اپنے سورسز انہیں بناؤ۔ میڈیکل میں تو آپ میڈیکل کی تعلیم دیں، اور میڈیکل کی تعلیم میں 5 سال جو بچے پڑھتے ہیں انہیں عربی بھی زبردست پڑھائیں۔ ہم میں سے کتنے ہی
لوگ نہیں جانتے کہ جب آغا خان میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں انہیں فارسی عربی بھی کچھ کچھ دن پڑھاتے، انہیں احساس ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ 5 سال چھوڑ 3 سال بھی اگر عربی پڑھائیں تو وہی ڈاکٹر 1200-1300 سال کی طب پوری اسے کمانڈ حاصل ہوگی کہ اچھا یہ کون سا پودا ہے، فارماکالوجی پوری آ گئی نا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تک مجھے یقین ہے کہ اگر یہ کہیں ہو جائے تو کینسر کے علاج بھی دریافت ہونے لگے، اور 2-4 دوائیاں اگر انٹرنیشنل لیول پہ ہٹ ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ یہ روح افزا انٹرنیشنل لیول پہ ہی ہٹ ہوا ہے نا، تو اس نے ہمدرد کو زندگی دے دی یا نہیں؟ اگر ندوہ کبھی کام کرے تو یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف مدارس میں ہم اپنے بچوں کو انگلش کے علاوہ کوئی ویسٹرن لینگویج پڑھا دیں، بس انگلش ہی کیوں، چائنیز پڑھائیں جو خطرہ سر پہ کھڑا ہے۔ کبھی وہ آ گئے نا تو انہوں نے کہنا ہے سارے نصاب تعلیم ختم، مذہب کا اس کا یہ پڑھو جو پڑھا ہے۔ خاکہ ہے ذہن کہ ہم اگر ندوہ بنائیں تو ایسا ہو کہ بچوں فرینچ پڑھو، سب سے پہلے تو اسپین کی زبان پڑھو۔ دنیا گھومی ہے، انگریزی سے کہیں زیادہ اسپینش لینگویج جو ہے وہ عام ہے۔ کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، جس ملک میں تو گیا یہ زبان بولنے والے لوگ۔ ان مغربی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان مولوی صاحب کو آنی چاہیے، تاکہ مولوی صاحب اور فرینچ آنی چاہیے۔ اسلام میں سب سے زیادہ کام عربی پہ ہوا ہے، عربی کے بعد فارسی پہ ہوا ہے، فارسی کے بعد ابھی تک کوئی تیسری زبان مجھے سمجھ، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرینچ میں ہوا، اس لیے کہ اسپین اور الجزائر یہاں سارے لوگ فرینچ بولتے تھے نا، اور مسلمانوں کی 800 سال حکومت بھی اسپین میں رہی ہے، تو اس وجہ سے فرینچ لینگویج پڑھنی چاہیے، چائنیز پڑھنی چاہیے۔ یہ جو اوپر بلڈنگ بن رہی ہے، یہ آخری چھت جب پڑا تھا تو میں نمل یونیورسٹی میں گیا اور 2 پروفیسر تھے چائنا کے اور فرانسیسی کے، اور ہم نے طے کیا کہ میں آپ کو بلاؤں گا آئندہ 6-7 مہینے میں، اور آپ ہمارے یہاں بچوں کو یہ پڑھائیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کوئی کام جب کرنا ہوتا ہے تو کئی سال پہلے ہی مجھے فکر ہوتی ہے الحمدللہ کہ یہ کام بچے کرنا ہے، اب اس کو کیسے کریں، آہستہ آہستہ ہی ہوتے ہیں، بس وہ ہوا جو کچھ کے ہوا۔ اس لیے دوسرا سبب یہ ہے تو مدارس میں اپنے بچوں کو ویسٹرن لینگویج پڑھائیں نا۔ آپ لے جاتے ہیں ایف اے کرو، بی اے کرو، ایم اے کرو، تو اس سے لا محالہ پھر دین کے وقت کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے۔ تیسری تبدیلی جو لانی چاہیے ہمارے مدارس میں بھی اور ہمارے پورے نظام میں، وہ ایکسرسائز۔ ہمارے اسکول، کالج، ہمارے مدارس بالکل غافل ہیں اس۔ اب میں کوئی سخت لفظ نہیں بولتا، آخر آپ بھی باپ بننے کی عمر میں ہیں، لیکن بالکل ایسے ہی غافل، بالکل مولوی صاحبان بھی اور یہ پروفیسر بھی اور پرنسپل بھی اور ایجوکیشن کا سارا شعبہ، جیسے ان پہ جوانی آئی ہی نہیں تھی۔ جب یہ جوان تھے تو یقیناً کہتے پھرتے تھے کہ ابا کو سمجھاؤ یار میری شادی کرا دیں۔ اب جب خود بڈھے ہو گئے ہیں تو اب انہیں نہیں خیال آتا کہ میری اولاد جو ہے اس کو بھی شادی کی ضرورت ہے۔ وہ جو طاقت ہے وہ کوئی آرام سے بیٹھنے دیتی ہے، پہاڑ سے ٹکرا جائے اور پہاڑ توڑ دے، وہ اتنی طاقت ہوتی ہے اس وقت جب آدمی جوان ہوتا ہے۔ اس طاقت کو استعمال کہاں کرنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یقیناً یہ برے راستے اختیار کرے گی، اس پہ شور مچاؤ، یہ ہو گیا اور فحاشی ہوگی اور یہ، اور حضرت آپ نے اپنا کام کیا ہے۔ لازمی بات تھی ان بچوں کے لیے سوئمنگ پولز ہونے چاہیے، ان بچوں کے لیے ایکسرسائز ہونی چاہیے، روزانہ 1-2 گھنٹے ایکسرسائز کریں گے نا
تو رات کو سوتے ہوئے خیال ہی نہیں ہوگا کہ تکیے پہ سر رکھا بھی ہے کہ نہیں رکھا. اور یہ تو اتنی پکی حقیقت ہے، آپ میں سے جو بھی جم جاتے ہیں نا وہ جانتے ہوں گے کہ آدمی کے خیالات میں تبدیلی آتی ہے فوری طور پر. چند دن ایکسرسائز کرے نا تو ہمت پیدا ہوتی ہے. مثلا 100 مرتبہ اس سے یہ کام کرنا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے کہ یار 99 پہ بھی نہیں کہتا ہے نہیں 100 پورے کرنا. ایک تھوڑی بات. اس سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ فضول باتوں کی، لیکن اس جم کا کوئی کتابوں سے تعلق لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، مجھے سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے میں کئی مرتبہ کھانے میں کہتا ہوں کہ یار جم جایا کرو. تو اس لیے مدارس میں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو کوئی مغربی زبان پڑھیں اور جم کا پابند کریں بچوں کو. اسکول کالج یہ وہ اور سوئمنگ سمیت. یہ تو بڑی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. کچھ چیزیں پیش آ گئی ہیں لیکن میں انشاءاللہ اگر رہا تو ضرور سوئمنگ پولس بناؤں، ضرور بناؤں. میرا بس چلا تو مسجد بعد میں بناؤں گا، سوئمنگ پول پہلے بناؤں گا. سوئمنگ پول ہوگا، ایکسرسائز کریں گے بچے، آ جائیں گے نماز کے لیے. مسجد ہو جائے گی آباد، چھپر کے نیچے نماز پڑھ لیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کی شاہی مسجد بھی ویران رہے. یہ تم کہو تو کفر ہے، ہمیں اب ہم خود فتویٰ دیتے ہیں. تیسری چیز جس کا اضافہ بہت ضروری ہو گیا وہ کمپیوٹر. ہمارے مدارس کے بچے بھی اب کمپیوٹر ہے تو وہ کام کرتے ہیں، کتابیں وغیرہ وغیرہ. اس میں نے اب کیا لمبی بات کرنی ہے. یہ زوال کے اسباب ہیں کہ ہمارے بچے کمپیوٹر نہیں جانتے. مدارس میں جو کالج اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو یہ سہولت جیسی اویلیبل ہونی چاہیے نہیں ہے. انٹرنیٹ فری نہیں ہے، کہاں سے پیسے لائیں گے؟ بچے میں پازیٹیولی خود کرج پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ غلط چیز سے بچے. پابندیوں سے کچھ نہیں ہوتا. گجرات جب فتح ہوا تھا تو مظفر وہ مسلمانوں کا جرنیل تھا، وہ جوں ہی دروازے سے داخل ہوئے قلعے کے تو انہوں نے یہ 2 واقعات آپ کو بتاتا ہوں جس سے انسان کو سیکھنا چاہیے. تو تھوڑا سا گھوڑا ان کا چلا، انہوں نے روک لیا اور انہوں نے کہا سارے لشکر میں کہو کہ دشمن کی یہ نئی چال ہے، دونوں طرف بالکل ننگی عورتیں استقبال کے لیے کھڑی ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہ نیچے کر کے چلو. تو دشمن سے ہوشیار رہنا اور اس کام میں نہیں پڑنا. پورا لشکر پورے صوبہ گجرات کو انہوں نے فتح کر لیا. تو انہوں نے جو مفتو تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مرد نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں، لیکن ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں ٹکے کے برابر نہیں. یہ اخلاقی تربیت ہوتی ہے. اس سے ایکسرسائز سے، نئے نظریات سے، تعلیم سے اور ماڈل سے. میں آپ سب سے یہ بات کہتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے ماڈل بن کے رہنا. ہر بچے کو ایک ماڈل چاہیے ہوتا ہے کہ زندگی میں پتہ چلے یار ماڈل کیا تھا. چھوڑو معاشرے کو، کچھ بھی نہ کرو، اپنے گھر میں ماڈل بن کے رہنا. بچے دیکھیں کہ ابا غصے کو کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں. بچے دیکھیں کہ ابا نے اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو الگ کمرے میں جا کے کرتے ہیں، ہم بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں. بہت سے مواقع ہیں. بچے دیکھیں کہ والد خود چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ والد کس طرح گھر آ کے ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. آہستہ 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 یہ ماڈل بن جاتا ہے. یہ تربیت بھی ہو جاتی ہے. پھر مار داڑ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. باپ ایک دن کھانے میں بچے کے ساتھ نہ بیٹھے،
سمجھ آ جاتی ہے بچے کو کہ ابا کیوں ناراض۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ علم کی نئی راہیں تلاش کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیکنڈ لینگویج بھی بالکل کمپلسری کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ ان بچوں کو ایکسرسائز باقاعدہ کروائی جائے۔ تو زوال کا ایک سبب یہ اقتدار کی رسہ کشی، دوسرا سبب علم کا نہ ہونا، اور تیسرا بہت بڑا سبب معیشت کا برباد ہونا۔ معاشی حالات جہاں بھی جس معاشرے میں بھی برباد ہو جاتے ہیں نا، اور قومیں قرض پر چلنے لگتی ہیں، بس اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمیشہ مفتوح قوم جو ہوتی ہے، جن کو اگلے آ کے کانکر کر لیتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے آقاؤں کی تہذیب کو اپناتی ہے، ایک، اور دوسرے ان کے آقا جن چیزوں سے خود پناہ مانگتے ہیں۔ قوم میں درجات ہوتے ہیں نا، سپر کلاس بھی ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس بھی ہوتی ہے، عام شہری بھی ہوتے ہیں، کچھ نشے والے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو سپر پاور جن چیزوں سے ہاتھ جوڑتی ہیں کہ ہم نے آزادی تو دے دی ہے لیکن اتنی بھی نہیں، یہ جو قوم فتح ہو چکی ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اس حصے میں اپنا شیئر کرتی ہے، اور خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ ان کی فرسٹ کلاس کہاں۔ میں بیان کر پایا؟ اب بھی جھوٹ ثابت ہو جائے، واشنگٹن کا جو اس کا نکسن کا جو کیس تھا، جو ابھی اس کا کیس تھا، نکسن تھا، یہ دوسرا فلسفی جو تھا ابھی کلنٹن اور نکسن، دونوں کیس اسٹڈی کرنے چاہیے۔ اڑا کے رکھ دیا انہوں نے دونوں ثبوت کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہی ہوا نا۔ ہم چونکہ ان کی مفتوح اقوام میں سے ہیں، ہم نے چونکہ ان کا کلچر لیا ہے، تو ہم ٹاپ پہ تو کہاں پہنچتے؟ جن چیزوں سے وہ کافر ہونے کے باوجود بچتے ہیں، ہم نے ان چیزوں میں اپنا پورا شیئر ڈالا۔ اس لیے قوموں میں زوال کا تیسرا سبب معاشی محرکات۔ سادہ زندگی بسر کرو، بس بالکل سادہ، کوئی حرج نہیں۔ کپڑے پھٹ گئے ہیں تو پیبند لگا لیا، کیا ہو گیا؟ گوشت نہیں کھایا تو سبزی کھا لی، پھر کیا مسئلہ کیا بنا ہے؟ اس سادہ زندگی کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی اخراجات پر کنٹرول کرتے ہیں، قرض نہیں آتا، اور وہی لوگ جب اوپر کی عہدے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کے بھی اس سادگی کو رواج دیتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں فضول خرچی نہیں ہونے دیتے۔ وہی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، تو پھر اس کے لیے اب خلفائے راشدین کو تو کون پڑے گا؟ مگر اس لیے وہ سب عربی زبان میں ہے نا، مگر اگر ممکن ہوا تو یہ منموہن سنگھ کے پر جو لکھا گیا اسے پڑھنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو لال بہادر شاستری کو پڑھنا چاہیے۔ بہت سوچ بدل جاتی ہے، بہت بدل جاتی ہے، اس میں اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ اب جو بات کہنے لگا ہوں اسے پازیٹیو سائڈ پہ رکھیں یا نیگیٹو سائڈ پہ۔ خان عبدالغفار خان جلال آباد رہتے تھے، گھر تھا ان کا آبائی، پھر انہوں نے وصیت بھی یہی کی کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے۔ 72 میں اندرا گاندھی نے انہیں پیغام بھیجا، خط لکھا، اس کا خلاصہ یہ تھا، اور 3 آدمی بھیجے گورنمنٹ کے سینئرز،
اور کہا میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ افغانستان کی بجائے یہاں آ جائیں۔ شاید 1919 میں پیدا ہوئی تھی یہ اندرا، یا 1917 میں، کچھ ایسے ہی تھا۔ تحریک خلافت میں میرا خیال ہے اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، بہرحال دیکھ لینا۔ اس نے کہا میں عمر بھر آپ کو دیکھتی رہی ہوں۔ گاندھی جی جس فلسفے پہ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، میں نے دیکھا آپ اس پہ عمل کرتے رہے۔ پھر گاندھی جی ہمیں خدائی خدمتگار بناتے تھے، آپ بھی خدائی خدمتگار بن گئے۔ پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور اب پورے سب کانٹیننٹ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے انگریزوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہو۔ تو میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، آپ انڈیا آ جائیں اور آپ صرف ہاں کر دیں تو میں آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنانا چاہتا ہوں۔ باقی کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اس شخص کی انہوں نے قدر کی، یا اس کے پس پش یہ تھا کہ پاکستان کو اور نیچا دکھانا تھا کہ تمہارے ہاں جو غدار ہیں وہ ہمارے یہاں کیا ہیں، جیسے عبدالقدیر خان اور جیسے عبدالکلام وہاں، کہ انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا اور ہم نے جیل ڈال دیا۔ کچھ بھی ہو، اگر یہ انہوں نے ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی تو بھی بڑی کامیاب چیز تھی۔ یہ تو خان نے انہیں لکھا کہ کیا گاندھی جی نے اتنی محنت کر کے صدارت سنبھال لی تھی؟ میں اگر ان کا سچا پیروکار ہوں تو میں کیسے صدارت لے سکتا؟ اور اندرا کو لکھا باقاعدہ کہ مجھے اپنا وطن عزیز ہے، میں اس کی خدمت کروں۔ جنہیں غدار کہتے کہتے اور جیلوں میں ڈالتے ہمارے حکمران تھکتے نہیں تھے، یہ اس نے پریزیڈنٹ شپ کو ٹھکرا دیا اور اسے کہا میں اپنے ملک قوم کی خدمت کروں۔ اس لیے جو بھی قوم گھر سادگی چھوڑ دے گا اور وہ قرضہ لے کے اپنی قوم ملک کو چلائے گا، آج نہیں تو کل وہ ضرور ڈوبے گا، تباہی پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، چوری عام ہو جاتی ہے، اور جب بھی ممالک قرض لینے لگتے ہیں، کوئی بھی ہو، اور وہ ادا نہ کر سکیں اور سود در سود لگنے لگے، تو وہاں مرد کا خون اور عورت کی عزت دونوں برباد ہو گئے۔ 10-10 ہزار کے قاتل مردان میں مل جاتے، 20-20 ہزار لے کے مار دیتے۔ اور دوسرے شرمناک موضوع کو میں ہی نہیں بات کرنا چاہتا۔ تو اس لیے جب تک ماڈلز، سادگی، علم، تہذیب، لیٹسٹ نصاب اپنے بچوں کو پڑھانا، اور یہ باقاعدہ اتنا رٹا اتنی بار دہرانا کہ بچے اس کو حقیقت جانے کے بیٹے تعلیم انسانیت کے لیے ہے، تعلیم پیسے کے لیے نہیں۔ وہ ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، کچھ ہے، ریڈی لگا کے کھڑا ہے، انسانوں کی طرح بولتا ہے، انسانوں کی طرح۔ کئی مرتبہ میں اپنا تجربہ ہی بتا دیتا ہوں، اس سیزن میں ایک جگہ سے آم لینے، تو اس کی جو ترازو تھا بہت صاف ستھرا آم تھے، اس پہ اس نے جالی ڈالی ہوئی، بھلا لگا، رک گیا۔ تو جب اس نے بات چیت شروع کی تو میں بات کو طول دے رہا تھا، اچھا یہ کون سے آم ہیں، یہ کہاں سے لیے ہیں، جانچنا چاہتا تھا کہ جو میرا مخاطب ہے یہ ہے کیا چیز۔ نظر اس کے بوٹس پہ پڑی تو بالکل جیسے آج سے وہ پالش کر کے آیا، بہت مناسب کپڑے۔ تو اس نے کہا میں نے کہا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ اس کا جی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا کہ پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی۔
ہوش اڑ جانے چاہیے تھے نا. میں نے کہا اچھا آپ کہاں پڑھتے رہے؟ بلوچستان کی کسی یونیورسٹی کا بتایا کہ میں نے وہاں سے پڑھا. تو یقین مانے میں نے اس سے پوچھا تو ریڈی. اس نے کہا یہ تو پیسہ کمانے کے لیے ہے نا جی، جو تعلیم ہے وہ اس لیے تھوڑی ہے. مجھے تو پہلی بار کسی بچے نے یہ جواب دیا، اور یہ صحیح چیز ہے. تولا اس نے پھل، کم پیسے لیے. الگ بات ہے کہ میں نے جیسے بھی اسے دیے ہوں، لیکن یہ آنیسٹی ہے، یہ وقار ہے، یہ کمانے کا ذریعہ ہے. اس تعلیم نے اس میں کبر اور غیر ضروری حیا نہیں پیدا کی. غیر ضروری حیا ہونا تو بھی بڑی نقصان دیتی ہے. غیر ضروری حیا ہے نا کہ یار لوگ کیا کہیں گے، میں اتنا پڑھ لکھ کے، تو لوگ تمہیں آ کے کھانا کھلائیں گے. لوگوں نے آگے کوئی کہا، لوگ کسی کے خدا تھوڑے ہی بنے ہوئے. یہ سوال تو بظاہر چھوٹا سا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں امتوں کا بھی زوال بنتی ہیں، قوموں کا بھی زوال. خدا کرے کبھی ندوہ یونیورسٹی اور ایک بڑا مدرسہ بن جائے، لیکن بنیاد یہی ہے. یہ سب چیزیں اس کی سچائی اس کی بنیاد ہے، بس اور کچھ نہیں. سادگی اس کی بنیاد، کچھ نہیں. دیر پا یہ بس یہ کرسیاں دیکھ لیں، یہ شاید اور 50-60 سال نہیں ٹوٹتی انشاءاللہ. اسی وجہ سے کہ ایک مرتبہ ہو گیا نا پیسہ خرچ، اب کون روز روز چندہ مانگتا پھرے اور کرسیاں ٹوٹتی پھرے. بہترین چیز، اور اس کا فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ ذہنی سطح بھی بلند ہوتی ہے. ذہنی سطح سوچنے کی بلند ہوتی ہے. آپ کبھی بابر کے بنائے ہوئے قلعے دیکھیں، آپ کبھی شاہ جہان بادشاہ کی بنائی ہوئی عمارتیں دیکھیں. میں نے جتنی بابر کی بنی ہوئی چیزیں دیکھی نا، شکوہ ہے، حکومت ہے، جلال ہے، ٹپکتا ہے بلڈنگ سے. اور جتنی شاہ جہان کی بنائی ہوئی دیکھی، اس میں محبت ٹپکتی. تاج محل گیا، میں نے دیکھا آگرہ، تو ایسے جیسے تاج محل خود اپنی بائیں کھولے کھڑا ہے اور کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ. تو بنانے والوں کی محبت وہ سامنے آتی ہے. اور مسلمانوں کے زوال کا بہت اسباب ہے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، نفرت ہے بس. بچہ بڑا نہیں ہوتا اور نفرت اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. تمہاری دادی ایسی تھی، تمہاری پھوپھو نے یہ کام کیا، تمہارے چچا ایسے کرتے ہیں. اور اگر باپ کے ہتھے چڑھ جائے تو باپ کہتا ہے تمہارے ننیال نے کیا دیا ہے مجھے، یہ کون سا رشتہ ہے، ابے نے کر دیا تھا رشتہ، میں تو بالکل اس قبیلے میں رشتہ کرتا ہی نہیں. تو خود بخود اس کو ماموں سے نفرت ہو جاتی ہے، خالہ سے نفرت ہو جاتی ہے. اور یہ نفرتیں پھر اس کو سب سے، پتہ نہیں آپ سمجھتے ہوں گے یعنی اس گوشت کو سب سے برا تڑکا جو لگتا ہے نا، تڑکا سمجھتے ہو ہیں، جانتے ہیں؟ تڑکا یا تڑکا دونوں طرح سے بولتے ہیں اردو میں. سب سے برا تڑکا اسے لگتا ہے مذہب کا، کہ وہی بریلوی ایسے، وہی دیوبندی ایسے، وہی فلانا ایسے. سب سے برا تڑکا وہ تو پھر کہیں ماں باپ کی نفرتیں دھلی جاتی ہیں، چلو کوئی رشتہ کر لیا کوئی، اور یہ بربادی ہوتی ہے 20 سال بعد. بہت بڑا ہمارا سماجی فیکٹر ہے کہ گھر میں ماں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے چچا کی بیٹی بہت پڑھ گئی ہے، بہت اچھی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری بہو بن جائے، لیکن یہ جو لڑائی تھی نا، اب میں کیسے رشتہ مانگنے جاؤں.
کہ تباہی پھرتی ہے سماج اور معاشرے کی۔ ماموں کہتا ہے کہ یار وہ بہن کا بیٹا تو دیکھو ڈاکٹر بن گیا، وہ تو اب امریکہ پڑھ رہا فلاں جگہ، اس کا رشتہ مانگ ہی لیتے، اپنی بہن ہے لیکن کیا کریں یار، وہ جو جائیداد نہیں دی تھی نا اس وقت، وہ شرم آتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ امت کو لے بیٹھی، زوال کی بہت بڑی چیزوں میں سے ہے۔ اور پھر اگر مذہب اسے نفرت سکھا دے تو پھر تو اللہ ہی خیر، پھر تو وہ قبر میں حوریں بھی نظر آئیں تو ان سے پوچھتا ہے مسلک کیا ہے تمہارا، مطلب وہ نشہ اترتا ہی نہیں نا، پھر ہمیشہ کے لیے مر جائے گا، نفرتیں نہیں نکل۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ دارالفتاح میں لوگ آتے ہیں نا، مفتی صاحب یہ کافر ہے، میں نے کہا اچھا بھی اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر کافر ہے، کفر ہے، میں تو کافر بھی نہیں کہتا، تو یہ عقیدہ کفر ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کے رکھنے والا بھی کافر ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نہیں جی لکھو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، نہیں جی لکھو اس سے ملنا حرام ہے، تو مذہب کو استعمال کرنا کہ نفرتیں پھیلیں، یہ ساری افغانستان کی جنگ جو ہے نا زبردست اس کی مثال، اسی امتیں زوال میں چلی جاتی ہیں نفرت کی بنا۔ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا کماتے ہو؟ سناؤ آج کل کدھر سے کھانا پینا چل رہا ہے؟ یہ کوئی سوال کسی شریف آدمی سے پوچھنے کا ہے؟ بھی تم انکم ٹیکس آفیسر ہو، تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ دوسرے سے پوچھو تم کماتے کیا؟ پہلے میں بھی ایسی تنگ آتا تھا، اب نہیں آتا۔ ندوہ کہاں سے چلتا ہے، یہ کدھر سے آئے، کدھر سے۔ لیکن مولوی صاحب کھانا کھاؤ، اس کو چھوڑو، کتاب پڑھو۔ کبھی بھی نجی زندگی میں بھی کبھی کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، غور بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اتھارٹیز نہ کہیں، مثلا حکومت ہے، ٹیکس آفیسر ہے، مثلا ایسے شعبے میں چلا گیا ہے جہاں پہ جا کے اسے تحقیق کرنی ہے، ایف بی آر ہے وغیرہ وغیرہ، جو گورنمنٹ وہ حق رکھتا ہے۔ عام آدمی دوسرے سے پوچھے کہ سورس آف تمہیں مسئلہ کیا ہے، رشتہ لینا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، آخر مسئلہ تمہیں کیا ہے کہ تم یہیں سے بھی لاتا ہو؟ یہ نفرتیں بڑھاتی ہیں چیزیں۔ ہیں ہونا ہی چاہیے، کوئی سوسائٹی رہتی ہی نہیں اس کے بغیر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا وہ چیز اور ہے، اس میں کون سا امر بالمعروف ہے کہ تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کیوں بتاؤ وہ جہاں سے بھی کھاتا ہے اس میں کیا امر بالمعروف ہے؟ وہ حرام سے کھاتا ہوگا، میکسیمم یہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حرام کھانے سے روکنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا فرد کی؟ یا جن سے حرام کھا رہا ہے، جن پہ ظلم کر کے پیسہ لے رہا ہے، وہ ظلم کے خلاف اٹھے نا۔ وہ نہیں اٹھتے، انہیں اپنے پیسے کی فکر نہیں، اور مجھے فکر ہے کیوں؟ وہ مثلا ہیروئن بیچتا ہے، چرس کا کاروبار کرتا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ پابندی لگائے۔ میرا تو اتنا فرض ہے کہ میں اس کے کاروبار میں نہ جاؤں، بہت میں نے متقی اور پرہیزگار ہو گیا، اس کی دعوت قبول نہ کروں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ میں جا کے اسے کہوں کہ ہیروئن اور چرس کا جو کاروبار ہے نا یہ میں تمہیں مار دوں گا؟ گورنمنٹ کو شکایت کرے کہ اس شہر میں، اس گلی میں، اس محلے میں، اور جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو خود جنہوں نے پوچھنا ہوتا ہے ان کا حصہ مقرر ہوتا ہے۔
امر بالمعروف تو یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کہیں کہ پارکنگ غلط ہے جی نہ کریں. امر بالمعروف تو یہ ہے کہ ایک آدمی غلط ڈرائیو کر رہا ہے، دوسرا روک کے اسے کہتا ہے کہ نہ کریں جی ایسے ڈرائیونگ، ساری پبلک ڈسٹرب ہے. اب وہ اکیلا حق پہ ہے نا، اس کا ساتھ دینا چاہیے. ہم تو دروازہ کھولتے ہیں، جا کے کھڑا ہوتے ہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے یار، ہٹاؤ گاڑی، مت پار کرو. آپ کی عزت ہے جی، میں نے کہا چھوڑو، رکھو اپنے پاس عزت، میں تمہارے احترام کا محتاج نہیں، اسی طرح پارکنگ ٹھیک کرو تاکہ ٹریفک چلے. یہ امر بالمعروف. دودھ میں کیوں پانی ملاتے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ ہم پورے پیسے دیتے ہیں؟ یہ امر بالمعروف. اس لیے کبھی بھی نفرتوں کے کام نہیں کرنے. محبتیں بڑی چیز ہے، الفت بڑی چیز ہے. میرے ایک استاد تھے، بہت پڑھایا انہوں نے، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، وفات تھوڑی دیر کے بعد ہی ہو گئی. تو میں پہنچا تو بہت دیر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے ملتے رہے، دباتے رہے، اپنے چہرے پہ رکھتے رہے. مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، مرنے والے کو لوگ بھول ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو جب تک تم خود اس بستر پہ نہ آ جاؤ اس وقت تک مجھے نہ بھلانا، میری روح کو بہت تکلیف پہنچے. کوئی دن ایسا نہیں جب میں انہیں یاد نہ کرتا. محبت سے پالا نا، محبت سے سکھایا. وہ بھی یاد ہیں جو محبت نہیں کرتے. تو اس لیے اپنے گھر میں بھی بچوں کو بھی محبت سے ایک چیز نہیں پسند، کنورژن کر دو دوسری طرف. امام تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ مولویوں کا نصاب نہیں پڑھتے تھے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بڑے بھائی کو ایک اسلامی کتب خانہ کھول دیا لاہور نارکلی میں، اب بھی ہے ادارہ اسلامیات. کسی نے کہا حضرت بیٹا پڑھتا نہیں، آپ سے گھر سے ہی نکال دیتے، یہ ہے یہ ہے یہ. فرمایا نہیں، میں گھر سے نکالتا تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. میں نے پیسے خرچ کر کے بزنس کرا دیا ہے، اب دکان پہ فارغ بیٹھ کے کیا کرے گا، کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھتا رہے گا، دین سے ایک تعلق رہے گا. اسی جو نفرتیں ہیں نا، انہوں نے بڑا کام خراب کیا، ہمارے بنیادی سماجی سٹرکچر کو توڑ دی. محبت اور تعلیم، مجھے نہیں معلوم تیسری بھی کوئی چیز. یہ ایسے تیزاب ہیں کہ اس میں جس کو ڈالو وہ پگھل جاتا ہے. محبت بھی ایسے ہی کرتی ہے، تعلیم بھی ایسے ہی کرتی ہے. آئیے کھانا کھائیں.